ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ دوبارہ بلیغ انداز میں بڑے پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ نعمتیں میں نے بڑی دی ہیں تمہیں، ان کو یاد تو کرو۔ تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تمہیں میں رسول بھی بھیجے، تمہیں عروج بھی دیا، تمہیں دنیا کی اس وقت کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت یہی ہے کہ تم میں کتاب اتاری، تم میں رسول بھیجے۔ لہذا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ جب وہ گرفتار ہوں گے تو ان کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ کوئی بھی صورت وہاں نہیں چلے گی، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا اب ذکر کیا ہے، صرف یاد دلایا ہے کہ یاد کرتے جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ فرعون کا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ بنو اسرائیل عددی اعتبار سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو یہ خوف تھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کی تعداد کم ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یہ فرعونی سوچ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، نہیں، ان کو کم کیا جائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد رکھو، یاد کرو وہ وقت بھی جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر و عافیت سے گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یعنی یہ بھی ہوا ہے، کتنا بڑا معجزہ تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلوایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ یعنی وہ غائب ہوئے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر گئے، تم نے توحید کو اس حد تک سیکھا کہ کسی قوم کی نقالی کرتے ہوئے تم نے بھی بچڑے کو بنایا اور اس کے آگے جھک گئے، اسی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ کس قسم کی تعلیم تھی جو تم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حاصل کی؟ یہ کیسی نافرمانیاں تھیں؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر ڈالا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راہ پا سکو۔ اور جب یہ ظلم ان سے ہوا، وہ بچڑے کی عبادت کر بیٹھے، تو اب قانون جو تورات میں تھا اس کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہی بنو اسرائیلیوں کو حکم دیا، ان سے فرمایا کہ یا قومی، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور وہ اس طرح کہ اپنی جانوں کو تم ہلاک کرو۔ جس نے شرک نہیں کیا، جس نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، وہ بیٹھ جائے، اور جس نے کی وہ تلوار خنجر ہاتھ میں لے لے، اور پھر اللہ کی طرف سے وہاں ایک تاریکی چھا دی گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ لیکن یہ ان کی توبہ تھی۔ قربان جائیے کہ کتنا بڑا دل گردہ تھا کہ اللہ سے معافی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر بیٹھے کہ ہم حاضر ہیں، اس جرم کی جو سزا بھی اللہ دینا چاہے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے اس سزا کو برداشت کیا۔ پھر دوسری بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے
کہ انہی بنو اسرائیلیوں نے اس وقت جو جرم کیا تھا شرک کا، وہ محض توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس شرک کی سزا یہی تھی۔ اس امت پر اللہ نے بڑا رحم کیا ہے کہ مشرک کے لیے یہ سزا نہیں رکھی۔ اس کے لیے جو سزا ہے وہ صحیح توبہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ آسانی ہے اس دین میں، اور دوسرے دینوں میں، پہلے ادیان میں بڑی مشکلات تھیں، پہلی شریعتوں میں بڑی مشکلات تھیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اگر تم سے کلام کرتا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی آواز سننا چاہتے ہیں، تب جا کے ہم تمہیں مانیں گے کہ واقعی اللہ نے تم سے کلام کیا ہے اور یہ کتاب دی ہے اس نے، اور اس نے کہا ہے کہ واقعی اس کتاب کو آپ بنو اسرائیل کو دیجئے جو ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ مطالبہ انہوں نے کر دیا۔ یہ 70 افراد تھے جو اس بنی اسرائیلی قوم کے چنے ہوئے افراد تھے، مگر وہ یہ بات کہہ بیٹھے۔ اب سوچنے کی بات یہی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان سے بھی اللہ تعالی ہم کلام ہوتا تو کیا بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ اگر کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، صرف کلام سے ہی بندہ نبی بن سکتا ہے تو ہم بھی نبی ہیں، ہمیں بھی وہی مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس لیے بڑی گستاخی تھی جو انہوں نے کی۔ تو ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کی آہوزاری سے، ان کی دعاؤں سے دوبارہ ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ موت دی تھی، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم احسان کے بدلے میں شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر صحرائے سینا میں تم پہنچے، وہاں ہم نے تمہیں کچھ اور انعامات دیے۔ ہم نے تم پر اس صحرا میں جہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، ابر کا سایہ دیا، بادل کا سایہ دیا، پھر من و سلوہ کی غذا بھی تمہارے لیے نازل کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پہ، یعنی بغیر محنت کے ان کو اللہ کی طرف سے یہ رحمت مل رہی تھی، من و سلوہ، پانی بھی مل رہا تھا اور اسی طرح سایہ بھی تھا بادل کا، مگر وہ کہنے لگے ہم اکتا گئے ہیں۔ بزرگوں کی غلطیاں جب اولاد کو بتائی جاتی ہیں تو اولاد انکار نہیں کرتی، اور وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ تھے، ان کی غلطیاں تھیں، ہماری نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں۔ پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے۔ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ حطتن حطتن کا مطلب ہے اللہ تو ہمارے گناہ مٹا دے، اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، اللہ ہمارے گناہ مٹا دے۔ جب تم یہ کہتے جاؤ گے تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ جو خلوص دل سے یہ لفظ کہیں گے ان کو واقعی ہم اور دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور پھر اللہ نے بڑی بھیانک سزا دی۔ اس لفظ کی بجائے انہوں نے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ حطتن کی بجائے یہ لفظ کہنا شروع کر دیے، حبتن فی شعرتن، مولا ہمیں دانا چاہیے مگر وہ بھی بالی میں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے
کہ جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ طاعون کا عذاب تھا، بما کانوا یفسقون، یہ سزا اس لیے تھی کہ وہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک اور نعمت کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، فلاں چٹان، کسی بھی چٹان پہ۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ چٹان پہ عصا مارتے ہی فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پنگھٹ کی ہے، پانی لینے کی ہے۔ 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان یہ تقسیم کر دی۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، یہاں نہیں ملے گا، جاؤ وہاں رہو۔ چلے گئے، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہاں جا کے انہیں محنت کرنا پڑی، نوکریاں کرنا پڑی، ڈانٹ سہنی پڑی، تو ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ نافرمانی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے۔ بار بار جب کفر کرتے تو جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوتا، اللہ کا رسول آتا، یہ اللہ کی آیات تھی، کتاب نازل ہوتی، اس کا انکار کرنے لگے، حتیٰ کہ اس حد تک آگے بڑھے کہ پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، ان میں سے جو بھی وہ اپنے مذہب کو ایک طرف رکھے، یہ بنیادی بات ہے۔ جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ یہ پہلے لوگ اللہ پر کیسے ایمان لائے؟ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا معبود بنایا؟ توحید پر وہ قائم نہیں تھے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ پہلے رسول اللہ پر ایمان لایا جائے اور رسول اللہ جس طرح اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اس کو مانا جائے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ان میں یہودی، عیسائی، صابی کوئی بھی ہو، یہ اللہ کو مانتے ہوں، قیامت کو مانتے ہوں، نیک عمل کرتے ہوں تو یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، نہیں۔ یہاں امتیاز قائم کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، کتاب پر تم نے عمل نہیں کیا، تم نے کتاب کو ایک طرف کر دیا۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے برباد ہو چکے ہوتے۔ تمہیں توفیق دی کہ تم توبہ استغفار کر سکو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ بھی تو معلوم ہے جو بڑا مشہور ہے تمہارے اندر، جنہوں نے ہفتے کے روز کا قانون توڑا تھا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا، عبادت کے لیے اس کو خاص کرنا ہے، باقی سارا ہفتہ تم بے شک شکار کرو۔ مگر اس قانون کو انہوں نے یوں توڑا کہ ہفتے کے روز جو مچھلیاں سامنے آتی تھیں ان کو یہ قید کر لیتے اور اتوار کے روز ان کو نکال لیتے۔
یہ ایک ہیلا تھا جو انہوں نے سوچا۔ یہ غیر شرعی ہیلے غلط ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان سے بچنا چاہیے، ان کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی عبرتناک سزا ہے، اور وہ یہ کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ، اس حال میں کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑتی رہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ یعنی یہ واقعہ جو رونما ہوا قوم بنی اسرائیل میں، واقعی بعد والوں کے لیے ایک زبردست نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی، کہ اس قسم کی حرکت، اس قسم کے ہیلے ہمیں زیبا نہیں دیتے۔ اگر ہم نے کیے تو خدا نخواستہ ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر ایک اور واقعہ، وہ واقعہ بھی یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ یہ دین کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں میں سیریس نہ ہوں، سنجیدہ نہ ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں بڑا سنجیدہ ہوں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ انداز دیکھیے، یہ گستاخانہ انداز ہیں سارے۔ اپنے رب سے، کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، یا موسیٰ، یہ کتنی گستاخی ہے۔ یہ تو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خبردار نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کبھی بھی آپ کے نام سے نہیں پکارنا، یا محمد نہیں کہنا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہو، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اللہ کے رسول کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں نے ہر رسول کا نام لیا ہے، مگر جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو میں نے آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، مگر کبھی یہ نہیں کہا یا محمد۔ امت محمدیہ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے گستاخیاں، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو بوڑھی ہو، نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل اب کر لو، مزید سوال نہ کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ فرماتا ہے، قال انہ یقول، یہ جواب دے رہے ہیں اپنے مخاطبین کو، وہ بنو اسرائیلی ہیں اور ان کو جواب دینے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ایک چین ہے، چین۔ یہ یاد رکھیے، ماضی کی جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بغیر چین کے نہیں پہنچتی، بغیر سند کے نہیں پہنچتی۔ سند کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر وہ بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعیین میں ذرا اشتباہ سا ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ انشاءاللہ کے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ یہ نہ کہتے تو سوال بھی کرتے رہتے اور کبھی بھی ان کو ایسی گائے نہ ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے، اس طرح کی گائے ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ یعنی جتنا پھنسے، بجائے اس کے کہ اعتراف کرتے ہم سے غلطیاں ہو گئیں،
اپنا سارا قصور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا، اب تم نے ٹھیک بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے نام